کہ تمہارا درود خود بغیر کسی واسطہ کے براہ راست مجھ تک پہنچتا ہے اور میں سنتا ہوں. اس میں آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ گھروں میں درود و سلام پڑھا کرو مجھ پر، ورنہ تمہارے گھر قبرستان بن جائیں. تو ارشاد فرمایا کہ گھروں میں حلقات درود قائم کرو، بیٹھ کر مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو، اور یہ خیال نہ کرو کہ تمہارے گھر اتنے دور ہیں. فرمایا جہاں بھی ہو تمہارا درود براہ راست مجھ تک پہنچتا ہے. میری سماعت کے لیے قرب اور بعد کوئی معنی نہیں رکھتا، دوری اور نزدیکی کوئی معنی نہیں رکھتی. پڑھا کرو مجھ پر درود. اب دیکھیے گریجولی آپ آگے بڑھ رہے ہیں اپنی فضائل میں، فضیلت میں اوپر جا رہے ہیں. اب فرشتے تو پہنچا ہی رہے ہیں، وہ پہنچاتے رہیں گے، مگر براہ راست آقا علیہ السلام آپ کا درود پاک سنتے ہیں. اور اس درود پاک پڑھنے کی طرف آقا علیہ السلام نے جو اشارہ کیا وہ گھروں کے اندر اشارہ کیا پڑھنے کا. لا تجعلوا بیوتکم قبورا. اگر اپنے گھروں میں حلقات درود قائم نہیں کرو گے یا انڈیویجولی اجتماعی جیسے بھی اپنے گھروں میں درود پاک نہیں پڑھو گے مجھ پر، تو تمہارے گھر قبرستان بنے گے. اور یہ نہ سوچو کہ جائے گا کہ نہیں، ہر گھر کا پڑھا ہوا درود میں سنتا ہوں، ہر جگہ میں پڑھا ہوا درود اپنی امتی کا میں سنتا ہوں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ بھی سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، حدیث صحیح ہے، اور امام احمد بن حنبل نے مسند میں بھی اس کو روایت کیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد الی السلام. کوئی شخص میری امت کا ایسا نہیں جو مجھ پر درود و سلام پڑھے. ما من احد یسلم علی، میری امت کا کوئی فرد جہاں بھی ہے جو مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے، الا رد اللہ علی روحی، اللہ تعالیٰ نے میری روح مبارک کو مجھ میں واپس لوٹا دیا. حتی ارد الیہ السلام، میں ہر درود و سلام پڑھنے والے کا نہ صرف درود و سلام سنتا ہوں، اوپر والی حدیث میں تھا تبلغنی، براہ راست درود و سلام پہنچتا ہے، یعنی حضور علیہ السلام سنتے ہیں. اب اس حدیث میں فرمایا صرف سنتا ہی نہیں ہوں، حتی ارد الیہ السلام، خود ہر درود و سلام کا جواب بھی دیتا ہوں، ہر ایک کو جواب دیتا ہوں. اس سے بڑھ کر اب آپ کیا لیتے ہیں کہ ایک ہر گھر میں حلقہ درود قائم ہو، درود و سلام 15-20 منٹ اپنے گھر میں روزانہ آقا علیہ السلام پر ساری فیملی کے افراد مل کر بیٹھ کے درود و سلام پڑھیں، اور ہر 15-20 منٹ تک آپ کا تعلق براہ راست آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے قائم ہو جائے. پہلے آپ کا تعلق مالا اعلیٰ سے قائم تھا، اب آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے قائم ہے. درود و سلام جا بھی رہا ہے اور آقا علیہ السلام کا جواب آ بھی رہا ہے. جس گھر روزانہ 15-20 منٹ یا آدھ گھنٹہ یا جتنا بھی ٹائم چاہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام اور دعا، سلام اور جواب چلتا رہے، روزانہ آقا کی بارگاہ میں آپ کا درود و سلام جائے اور آقا کا جواب آئے، اس گھر کا عالم اور نصیب اور کیا ہے، وہ عرش معلیٰ کی طرح ہو جاتا ہے. اس کے انوار، اس کی تجلیات اور اس کی برکات، عرش معلیٰ کا حصہ اس کو نصیب ہو جاتا ہے اس کے انوار کا. جب جہاں آقا علیہ السلام کا جواب آئے گا، امتی عرض کرے گا باری تعالیٰ حضور علیہ السلام پر برکتیں بھیج اور سلامتی بھیج. ہر درود و سلام کے جواب میں آقا علیہ السلام فرمائیں گے اپنے امتی کا نام لے کر کہ اے فلاں شخص تو بھی سلامت رہے، تجھ پر بھی برکتیں ہوں، تجھ پر بھی رحمتیں ہوں، تو بھی سلامت رہے، تو بھی زندہ رہے. اللہ پاک آقا علیہ السلام فرمائیں تو بھی زندہ رہو، تو بھی خوش رہو، تو بھی ہنستا رہو، تو بھی سلامت رہو. ہر درود و سلام کے جواب میں آقا علیہ السلام یہ فرمائے جا رہے ہیں. تو بتائیے اس شخص کے نصیب کا کیا حال ہے. یہ حدیث ابو داؤد میں حدیث نمبر 2041 ہے، اور مسند احمد بن حنبل جلد 2 صفحہ 527. اس میں آقا علیہ السلام نے ایک تو اپنی حیات دائمی کا ذکر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی روح اقدس آپ کے بدن مبارک میں لوٹا دی ہوئی، اور اسی لیے لوٹا دی ہوئی ہے کہ 24 گھنٹے آقا علیہ السلام پر کوئی نہ کوئی درود پاک پڑھ رہا ہے. 24 گھنٹے پڑھ رہا. اب تو 24 گھنٹے گوشہ درود میں پڑھا جا رہا ہے، اور 24 گھنٹے اور کچھ نہیں تو ملائکہ بھی آقا علیہ السلام کی امتی ہیں. 70 ہزار ملائکہ 24 گھنٹے حضور کی قبر انور کے ارد گرد پڑھتے رہتے ہیں. مسجد نبوی میں پڑھا جا رہا ہے. پوری دنیا میں نظام قدرت کا ایسا ہے کہ ابھی مثلا ہماری دوپہر ہے، آپ کی رات ہے. ہمارے ہاں اس وقت ٹائم ہوا ہے مثلا 3:07 ہوئے ہیں، 3 بج کر، اور آپ کے ہاں ٹائم ہے
سمجھیں 10 کے ساتھ اگر ایڈ کر دیں 10 11 12 1:07-8 ہو گئے ہوں گے آپ کے پاس. اب آپ دیکھیں ادھر ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں تو ہماری دوپہر ہے، ظہر ہے، آپ آدھی رات کے وقت میں پڑھ رہے ہیں. حسین مجھے بتایا کرتا ہے، حسین آسٹریلیا بھی اس کا اور ہمارے درمیان ٹائم کا فرق 15 گھنٹے کا ہے. کینیڈا اور آسٹریلیا کا 15 گھنٹے کا فرق ہے. عرب ملکوں کے ساتھ ہمارا 8 گھنٹے کا فرق ہے، انگلینڈ کے ساتھ 5 گھنٹے کا فرق ہے، یورپ کے ساتھ 6 گھنٹے کا فرق ہے، ادھر 15 گھنٹے کا فرق ہے. اس طرح راؤنڈ دی کلاک پوری دنیا کا نظام ایسے ہے کہ 24 گھنٹے اگر رات کو سونا بھی تصور کر لیں کہ لوگ سوتے ہیں تو مگر 24 گھنٹے ہر جگہ کہیں نہ کہیں دن ہے. 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں دن ہے، اور ہر جگہ جہاں دن ہے آقا اسلام کی امتی موجود ہے، درود پاک پڑھا جا رہا ہے. وہ 24 گھنٹے درود پاک پڑھا جانا جو پورا گلوب، جو پوری روئے زمین ہے، جو کرۂ ارضی ہے پورا گلوب، اس کی شکل تھی کہ کرۂ ارضی کی وجہ سے 24 گھنٹے درود پاک پڑھا جاتا ہے. وہ پورے گلوب اور کرۂ ارضی کو اللہ نے ایک منہاج القرآن کے گوشے درود میں سمو دیا ہے. پورا کرۂ ارضی اس کی شان کہ 24 گھنٹے کہیں دن ہے، ہر وقت کہیں نہ کہیں دن ہے، اور ہر وقت پڑھا جا رہا ہے، لوگ جاگ رہے ہیں. وہ شان جو کرۂ ارضی کی ہے وہ اللہ پاک نے منہاج القرآن کے گوشہ درود میں سمو دی. اللہ پاک نے کہ یہاں رات ہے ہی نہیں، اب یہاں 24 گھنٹے ہر منٹ میں حضور پہ درود پاک پڑھا جا رہا ہے، ہر لمحہ دن ہی دن ہے. تو جہاں درود پاک پڑھا جائے وہاں رات ہوتی نہیں ہے، وہاں اندھیرا نہیں ہوتا، روشنی نور رہتا ہے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، دوسری حدیث ہے جس کی روایت امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں کی، اور اس حدیث کو جو ابھی روایت کر رہا ہوں اس کو بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اور قوی راوی ہیں، بڑے اعلیٰ اونچے درجے کے راوی ہیں اس حدیث، اس کی سند میں حضرت اعمش راوی ہیں، ابو صالح راوی ہیں، ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو عظیم بات، فرمایا ما من مسلم یسلم علی فی شرق ولا فی غرب الا انا وملائکۃ ربی نرد علیہ السلام. آقا علیہ السلام نے فرمایا شرق تا غرب، کوئی مشرق میں ہو یا مغرب میں، کوئی امتی مجھ پر جب درود و سلام پڑھتا ہے، کوئی فرد بھی درود و سلام پڑھتا ہے، فرمایا میں اور اللہ کے فرشتے اسی لمحے اس کے درود و سلام کا جواب دیتے ہیں، اس کے سلام کا. اور اس درود و سلام پر جب فرشتہ بشارت لے کے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اترا، امام نسائی نے اسے روایت کیا ہے سنن میں، جسے حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے تو آپ کے چہرے انور پہ خوشی تھی، مسکراہٹ تھی، آپ مسکرا رہے تھے، دمک رہا تھا چہرہ مبارک صلی اللہ تعالی وسلم خوشی سے، سرور سے. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سہل بن سعد ساعدی کے ساتھ تھے اکٹھے. تو حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا بے ابی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، انی لأری السرور فی وجہک، میں آپ کے چہرے انور پر بڑی خوشی کے، مسرت کے آثار دیکھ رہا ہوں. کیا وجہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اجل انہ اتانی جبریل آنفا، ابھی ابھی میرے پاس جبریل آیا تھا اور جبریل پلٹ کے گیا ہے. یا رسول اللہ کیا خبر لایا ہے؟ آقا علیہ السلام مسکرا رہے تھے، خوش تھے. فرمایا جبریل نے کہا یا محمد من صلی علیک مرتن او قال واحدتن کتب اللہ له بها 10 حسنات ومحا عنه بها 10 سیئات رفع له بها 10 درجات. تو جبریل امین خبر لائے ہیں میرے پاس کہ یا رسول اللہ جو شخص ایک بار بھی آپ پہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس ایک بار درود پاک کی عوض 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دے گا، 10 گناہ معاف کر دے گا، 10 درجات بلند کر دے گا. اس خوشخبری پر کہ میرا امتی ایک درود پڑھے اور 30 گنا اجر ملے، 30 گنا. باقی نیکیوں پر اجر صرف 10 گنا ملتا ہے کم از کم، اگر بڑھے تو پھر درود پاک پر بھی اسی حساب سے بڑھتا ہے، مگر کم از کم 10 گنا ملتا ہے. مگر درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ اس پر کم از کم اجر 30 گنا ملتا ہے، 30 گنا. 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 30 گنا اجر ملتا ہے درود پاک. اور اگر حلقہ درود کی شکل میں اجتماعی پڑھیں تو آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی برکات اس میں بڑھ جائیں گے. اور ایک حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یصلی علی فلا دین لہ، جو شخص مجھ پر درود و سلام نہیں پڑھتا اس کا دین ہی کوئی نہیں.
وہ شخص بے دین ہے، بے دین اور بے ایمان ہے وہ شخص. یہ دوسری طرف مذمت کا عالم دیکھیے. اور امام ترمذی نے پھر روایت کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، کہ قیامت کے دن میں اس شخص کو اپنے سب سے زیادہ قریب بٹھاؤں گا اور اس شخص کو سب سے زیادہ اپنے قریب رکھوں گا، میرے ساتھ ساتھ قریب قریب وہ شخص ہوگا سب سے بڑھ کر کہ جو سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا. جو زندگی میں جتنی کثرت سے درود پاک پڑھے گا اتنی ہی کثرت سے اسے میرا قرب نصیب ہوگا قیامت کے دن. میری مجلس میں چلتے ہوئے بیٹھتے ہوئے جہاں جاؤں گا میں اس کو قریب رکھوں گا. یہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ، آپ کے بہت قریب. آقا علیہ السلام فرمائیں گے یہ مجھ پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے تھے. اور پھر اس درود و سلام کی برکت کا عالم یہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من عبدین متحابین یستقبل احدہما صاحبہ ویصلیان علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا لم یتفرقا حتی تغفر لہما ذنوبہما ما تقدم منہا وما تأخر. آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی دو شخص جو آپس میں محبت کرتے ہیں اور محبت اور پیار کی وجہ سے آپس میں ملتے ہیں، اگر وہ ایک دوسرے کو ملتے ہوئے جب ایک دوسرے کے ساتھ چہرہ کریں ایک دوسرے کی طرف اور ملیں، اور ملاقات کے وقت اگر ملاقات تو کرنی ہی ہے مگر مجھ پر درود پاک پڑھ دیں. کوئی دو شخص باہمی ملاقات اور مصافحہ کے وقت اگر مجھ پر درود پاک پڑھ دیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ مجھ پر درود پاک پڑھ کے اس کے بعد پھر اپنے اپنے کام جانا ہے تو جائیں. فرمایا اس وقت تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے جب تک اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف نہیں کر دیتا. ان کے درود پاک پڑھنے کے سبب سے ان کی ملاقات میں ہی ان کی بخشش کا مجدہ جاں فضا سنا دیا جاتا. تو یہ چاند کا حدیث میں نے بیان کر دی اس برکت کے لیے کہ آپ حلقات درود قائم کریں، گوشہ درود کے مشن کو پھیلائیں، حلقات درود میں فروغ دیں اور گھر گھر حلقہ درود بنا دیں. گھر گھر اس طریقے سے فیملی بیسڈ حلقہ درود. اس کے لیے کچھ حدیث دے دی اور چند ایسے روحانی برکات کا تذکرہ کر دیتا ہوں، دو تین جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی درود پاک پڑھنے کے نتیجے میں لوگوں کو نصیب ہوئے اور جن کا ذکر عام کتابوں میں نہیں ائمہ حدیث نے اپنی کتب میں کیا. جیسے امام ابن القیم نے جلاء الافہام میں کیا، امام سخاوی نے القول البدیع میں کیا، ائمہ حدیث نے بڑے بڑے اکابر نے جن کو لیا ان میں سے دو تین بیان کر دیتا ہوں. امام سخاوی بیان کرتے ہیں کہ امام حسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور انہوں نے جا کے عرض کیا کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میری بیٹی کی وفات ہو گئی ہے اور میں چاہتی ہوں خواب میں اس کو دیکھوں. سو میں نے آپ کی خدمت میں حاضری اس لیے کی کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیسے میں اس کو خواب میں دیکھ سکوں. تو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو 4 رکعت نوافل ادا کر اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار پڑھ کے پھر سورہ الہاکم التکاثر پڑھ، اور یہ نماز عشاء کے بعد پھر اس کے بعد لیٹتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتی رہو جب تک تجھے نیند نہ آ جائے. درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، تم اپنی بیٹی کا برزخ میں حال دیکھ لو گے. انہوں نے ایسا ہی کیا اس خاتون نے، کیونکہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے تو صاف ظاہر خاتون تابعین کا دور ہے اور تبع تابعین کا، تو کوئی تابعیہ ہے یا اتباع تابعین میں سے کوئی تبع تابعیہ ہے. کہتی میں نے ایسے دیکھا تو جب بیٹی مجھے تو خواب میں مل گئی مگر پریشان کن معاملہ یہ ہوا کہ اس کو عذاب میں دیکھا، دوزخ کی آگ کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے اور دوزخ کے عذاب میں جل رہی. اس کے ہاتھ بھی بازو بھی ہاتھ بھی دوزخ کی آگ کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، پکڑے ہوئے ہیں. لباس بھی دوزخ کی آگ کا پہنایا ہوا ہے، پاؤں میں بھی دوزخ کی آگ کی زنجیریں ہیں. سخت پریشان کن حال میں دیکھا. وہ دوبارہ پریشان حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئی. حضرت میں نے بیٹی کو خواب میں دیکھ تو لیا مگر یہ پریشانی بنی. آپ نے فرمایا جا اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کر اس کی طرف سے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے. پھر امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلی رات میں دیکھا تو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں ہے اور جنت کے باغات میں سیر کرتے ہوئے اس بیٹی کو، اس بچی کو دیکھا جو جوان بچی تھی، بڑی نور کا تاج پہنا ہوا اور نور کا لباس پہنا ہوا اور جنت میں وہ بیٹھی ہے، اس کی بخشش و مغفرت ہو چکی اور جنت کے باغ میں بیٹھی.
وہ قریب آئی، اس نے سلام کیا اور کہا کہ اے امام حسن بصری کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں بیٹی میں نہیں پہچانتا۔ تو اس بچی نے کہا جو جوان بچی تھی کہ اے امام حسن بصری میں اس عورت کی بیٹی ہوں جو آپ کی خدمت میں آپ کے پاس آئی تھی اور آپ نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ میرے ملنے کے لیے درود پاک پڑھے۔ تو امام حسن بصری حیران ہو گئے کہ وہ تو پریشان تھی، اس نے تمہیں عذاب میں دیکھا تھا، تمہاری حالت کیسے بدل گئی؟ بچی نے کہا کہ اس حال میں جس عذاب میں تھی اسی طرح کی 70,000 نفس 70,000 جانیں اس طرح عذاب میں مبتلا تھی۔ اولیاء اللہ میں سے کوئی ایک ولی قبرستان میں آئے زیارت قبور کے لیے، اور انہوں نے آ کے قبرستان میں آ کے ہماری خاطر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا، ہماری خاطر جو ہم عذاب میں مبتلا تھے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ نے وہ درود پاک جو کہ ولی اللہ کی زبان سے تھا، صالح کی زبان سے تھا، قبول کیا، اور 70,000 جو عذاب میں مبتلا تھی حضور کے درود پاک کے صدقے ان کو بخش دیا۔ اس کو نہ صرف امام سخاوی نے بیان کیا القول البدیع میں، بلکہ امام قرطبی نے اپنی معروف کتاب تذکرہ میں بھی اس کو بیان کیا۔ درود پاک کی برکت سے بخشش کی وسعت کا اندازہ کریں کتنی۔ تو جس گھر میں روزانہ درود پاک ایک مجلس اور حلقہ کی شکل میں پڑھا جائے گا، اندازہ کیجیے اس اہل خانہ کی، مرحومین کی جو ان کے والدین فوت ہو چکے، یہ بھی نیت میں رکھ لیا کریں، جو والدین اعزا قارب فوت ہو چکے تاکہ ان کی بخشش ہو۔ تو مرحومین سے لے کر موجودین تک ان کی بخشش و مغفرت اور اللہ رب العزت کی رحمت کا حساب کیا ہوگا، جہاں روزانہ بالالتزام درود پاک کی مجلس اور حلقہ منعقد ہو۔ حضرت عبد الواحد بن زید ایک دلیل القدر تابعی ہو گزرے ہیں، یہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور آپ کے تلامذہ میں سے تھے۔ انہوں نے بیان فرمایا عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر تابعین میں سے، اتباع التابعین میں سے، اور بڑے عظیم زاہد اور عابد اور اولیاء اور صالحین میں سے تھے زمانہ تابعین میں۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھنے والے تلامذہ میں سے وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا، حج کے لیے، اور میرے ساتھ میرا ایک شریک سفر ایک آدمی تھا۔ خرجت حاجا فصحبنی رجل، ایک ساتھی میرا حج کے سفر میں شریک تھا، میرا مصاحب تھا۔ میں نے دیکھا اس شخص کو کہ جہاں بیٹھتا، جب چلتا، جو قدم اٹھاتا، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھتا رہتا تھا۔ دوران حج بھی اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اس کا ایک ہی وظیفہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتا رہتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، حضرت عبد الواحد بن زید فرما رہے ہیں، میں نے اس سے پوچھا کہ اے شخص ہر وقت تو اٹھتے بیٹھتے یہی وظیفہ درود و سلام کا پڑھتا ہے، یہ وظیفہ تمہیں کس نے دیا ہے؟ تو اس نے مجھے سنایا۔ اب یہ دور تابعین کا یاد رکھ لیں، اور اتباع التابعین کا دور ہے، چونکہ ان کے ساتھ جو مصاحب ہے وہ بھی تابعین اور اتباع التابعین میں سے ہے۔ اس تابعی یا تبع تابعی جو بھی ان کے ساتھ ہے، انہوں نے جواب دیا کہ کئی سال قبل، وظیفہ مجھے یوں ملا کہ کئی سال قبل میں مکہ معظمہ آیا اور میرے ساتھ میرا والد تھا، میں اپنے والد کے ساتھ ہم سفر تھا، مکہ معظمہ پہنچے۔ مکہ معظمہ پہنچنے سے پہلے کسی منزل پہ ہم رکے تو رات کو میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی، وفات ہو گئی، اور جب اس کی وفات ہو گئی تو میں نے دیکھا تو اس کا چہرہ بالکل سیاہ رنگ کا ہو گیا، مسخل گیا، اس کا چہرہ سیاہ رنگ کا کر دیا گیا۔ میں بڑا سخت پریشان ہوا، دکھی ہوا، میں نے اپنے والد کے چہرے کو ڈھانپ دیا کپڑے کے ساتھ کہ سیاہ چہرے کی میت بڑی پریشانی کی باعث بنی، اور بڑا رنج و علم اور غم ہوا مجھے۔ اور پھر میں نے دیکھا اچانک کہ 4 سیاہ رنگ کے فرشتے، کالے رنگ کے، لوہے کے حدید کے لاٹھیاں لے کر، 2 اس کے سرانے، 2 اس کے بائیں قدموں کی طرف کھڑے ہوئے ہیں، یعنی عذاب کے فرشتے کھڑے ہیں۔ وہ جب روح قبض کرنے کے لیے آئے تو عذاب کے فرشتوں کو بھی دیکھا میں نے اس وقت، جو ایک اس کے سرانے دائیں طرف، ایک بائیں طرف، ایک قدموں کی طرف، ایک دائیں طرف، ایک بائیں طرف، ایک سرانے کی طرف، سب کھڑے ہیں۔ تو میں اتنا پریشان دکھی تھا کہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا اب کیا کروں، رویا دھویا پریشان ہوا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک شخص خوبصورت سفید نورانی چہرے والا اندر آیا اس کمرے میں، جس حجرے میں میرے باپ کی میت پڑی تھی۔ اس نے سبز لباس پہن رکھا تھا،
सब्ज चादर और सब्ज लिबास। वो अंदर आ गए। उसने उन अजाब वाले फरिश्तों को कहा जो गुर्ज लेके खड़े थे लोहे के, उनको कहा हट जाओ। और वो चादर हटाई मेरे वालिद के चेहरे से जो मैंने डाल रखी थी, और अपने हाथ से उनके चेहरे पर मसा किया, अपना हाथ फेर दिया मेरे वालिद के चेहरे पर, हाथ फेर दिया। चादर हटी हुई थी, हाथ फेरा तो स्याही दूर हो गई और मेरे वालिद का चेहरा नूर के साथ चमकने लग गया, रोशन हो गया। और वो जाने लगा। उसने मुझे कहा, ए गमज़दा शख्स, बेटे खड़े हो जा, कुम फक़द बय्यदल्लाहु वजह अबीक, खड़े हो जा, अब गम न कर, तेरे बाप के चेहरे को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूर से रोशन कर दिया। मैं दुखी परेशान था, खुशी की इंतहा न रही, बेकाबू हो गया। दौड़ के मैंने वो सब्ज लिबास वाली हस्ती, नूरानी शख्सियत, उनका दामन पकड़ लिया, पीछे दौड़ के दामन पकड़ लिया और मैंने कहा, मन अंत बे अबी अंत व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, आप ये तो बताएं कि आप हैं कौन, आप कौन हैं जिन्होंने इतना बड़ा एहसान किया और दोज़ख से निकाल के मेरे बाप को जन्नत का मुसाफिर बना दिया और स्याही खत्म करके चेहरे को नूर कर दिया और अजाब के फरिश्ते भगा दिए, आप हैं कौन? उन्होंने मुड़ के देखा, फरमाया, काला आना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मद मुस्तफा हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसलिए किया कि तेरा बाप पूरी जिंदगी, बाकी अमाल नेक व बद हर बंदे के साथ होते हैं, मगर पूरी जिंदगी कसरत के साथ इसने मुझ पे दरूद पाक पढ़ा। इसके कसरत से दरूद पाक पढ़ते रहने के बायस आज मैं उस दरूद का बदला चुकाने आया, सिला देने आया। वो कहते हैं अब्दुल्ला बिन जैद, अब्दुल वाहिद बिन जैद कहते हैं कि उस ताबई तबा ताबई ने कहा, आका अलैहिस्सलाम से ये बात उस दिन की सुनकर आज के दिन तक फमा तरक्तुस सलात अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैंने हुजूर का दरूद छोड़ा ही नहीं, उठते बैठते जिंदगी में हर कदम पर हुजूर के दरूद ही को वजीफा बना लिया। इसी तरह इमाम सुफियान सौरी रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, इमाम सुफियान सौरी फरमाते हैं कि मेरे साथ एक शख्स हज पर था। अब रावी इमाम सुफियान सौरी रजी अल्लाह तआला अन्हु, मैंने उसको देखा कि वो अपने सफर के दौरान, हत्ता के तवाफ के दौरान और मिना में, अरफात में, मुज़दलिफा में जहां भी गए, वो कदम नहीं उठाता था जब तक हर कदम पे दरूद पाक ना पढ़ ले। हर कदम पे दरूद पाक पढ़ता था। इमाम सुफियान सौरी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उससे पूछा, फ़कुल्तु अब इल्मिन तक़ूलु हाज़ा, क्या आप ये जो अमल कर रहे हैं, हर कदम पे दरूद पाक पढ़ते हैं और दूसरा कदम रखते नहीं जब तक दरूद पाक ना पढ़ लें, क्या आप किसी हदीस और किसी रिवायत जो शरी इल्म है, सनद है, किसी इल्मी सनद की बुनियाद पर ये काम करते हैं? काला नाम, उसने कहा हाँ, मैं इल्म शरी की सनद की बुनियाद पर यह काम करता हूं। सुम्मा क़ाल, उसने पूछा, मन अंता, ए पूछने वाले आप कौन हैं? वो नहीं जानता था कि इमाम सुफियान सौरी हैं। इत्तेफाक से जैसे हज पर आपस में साथी मिल जाते हैं, हम सफर हो जाते हैं। आप कौन हैं? कुल्तु सुफियान अस-सौरी, मैंने कहा मैं सुफियान अस-सौरी हूं। क़ाल अल इराक़ी, उसने पूछा सुफियान सौरी जो इराक के हैं, यानी जो इमाम है जलीलुल कदर? कुल्तु ना, मैंने कहा हाँ। उसके बाद उसने कहा कि मैंने दरूद पाक हर कदम पे पढ़ने का वजीफा इस वजह से शुरू किया कि उसने कहा कि मैं 1 साल पहले वक्त में अपनी वालदा के साथ हज करने आया था। मेरी वालदा ने मुझे कहा दौरान तवाफ कि बेटे मेरी ख्वाहिश है कि मुझे काबतुल्लाह के अंदर दाखिल करो, मैं काबतुल्लाह के अंदर जाके इबादत करूं, दरवाजा खुला होगा। ये उस जमाने खोल देते थे, ये तो ताबईन के बाद अतबा ताबईन और सलफ सालेहीन का जमाना है। तो मेरी वालदा ने ख्वाहिश की, सो मैंने अपनी वालदा को उठा के काबतुल्लाह के दरवाजे से गुजार के अंदर दाखिल किया। जो ही काबतुल्लाह के अंदर मेरी वालदा दाखिल हुई, उसका पेट फूल गया, मुतवर्रम हो गया और चेहरा स्याह हो गया। और इस हालत में मैं फिर उसके पास परेशान होकर बैठ गया। चेहरा मुतवर्रम है, चेहरा बिल्कुल स्याह हो गया है और पेट फूल गया है और करीब मर्ग उसकी हालत हो गई है। मैं परेशान होकर बैठ गया। मैंने हाथ उठाए कि बारी ताला, अब इस हालत में अपनी वालदा को कहां लेके जाऊं और काबतुल्लाह से बाहर भी निकालूं तो बड़ी शर्मसारी है, सब लोग तवाफ करने वाले क्या कहेंगे। इस हालत परेशानी में मैं था कि अचानक सफेद लिबास पहने हुए नूरानी चेहरे के साथ कोई शख्स अंदर दाखिल हुआ।
اور اندر آ کر اس شخص نے میری والدہ کے چہرے کی طرف اشارہ کیا، فبیدہ، چہرہ روشن ہو گیا سفید نور کے ساتھ۔ پھر میری والدہ کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا، فبیدہ، اس کا بطن بھی بالکل، اس کی سوجن ختم ہو گئی، اس کی سوجن اور سویلنگ اور نارمل ہو گیا۔ پھر اس کی مرض ختم ہو گئی اور شفا یاب اور صحت یاب ہو گئی۔ جب وہ جانے لگے، وہ نورانی چہرے والے اس کو شفا یاب کر کے، اس کے چہرے کو منور روشن کر کے اور اس کی ورم دور کر کے جانے لگے، تو میں آگے دوڑا، میں نے عرض کیا، من انت الذی فرجت عنی، اے میرے غم اور میرے اندوہ کو اور میری پریشانی کو اور میری مصیبت کو ختم کرنے والے آپ ہیں کون؟ بتائیں تو صحیح۔ انہوں نے جواب دیا، قال انا نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کی والدہ کی عادت کیا تھی کہ اس کی والدہ کثرت کے ساتھ آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا کرتی تھی، کثرت سے درود و سلام پڑھتی تھی۔ اس کے دیگر اعمال کی وجہ سے وہ گرفت میں آ گئی، مواخذہ ہو گیا، قریب اس کے کہ وہ مر جاتی یا اسی حال میں رہتی، تو آقا علیہ السلام نے کثرت سے درود پاک کا صلہ آ کے عطا فرمایا۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ نے اتنا بڑا کرم کر دیا تو مجھے کوئی نصیحت کر جائیے، حکم دے جائیے، میں کیا کیا کروں زندگی میں؟ آپ نے فرمایا، اے بندے، اے میری امتی، ایک ہی نصیحت ہے کہ کوئی قدم نہ رکھنا نہ اٹھانا جب تک ہر قدم پہ مجھ پہ درود و سلام نہ پڑھ لے۔ اس دن سے میں ہر قدم پر آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ یہ وظیفہ مجھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے نصیب ہوا۔ خود امام شافعی ملے وفات کے بعد اپنے تلامذہ کو، انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا معاملہ کیا؟ تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے نور کا سونے کا لباس پہنایا، سونے کا تاج پہنایا، سونے کے جوڑے پہنائے، بڑی اعلیٰ قسم کی اونچے بلند مرتبہ تاج پر اور تخت پر بٹھایا، اور میری بڑی آؤ بھگت ہوئی جنت میں، اور بڑا اعزاز و اکرام ہوا۔ ائمہ حدیث روایت کرنے والے ہیں، پوچھا کہ حضرت اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا بنا؟ تو امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا سبب یہ، وہ جو درود پاک میں آقا علیہ السلام پر پڑھتا اور لکھتا تھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد ما ذاکرہ الذاکرون وبعدد ما غافل عن ذکرہ الغافلون، کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام پر اتنا ذکر کر، بعدد ما ذاکرک الذاکرون وبعدد ما غافل عن ذکرک الغافلون، اے اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام پر اتنا درود پاک بھیج، اس قدر درود پاک بھیج جس قدر اس پوری کائنات میں تیرا ذکر کرنے والے لوگ تیرا ذکر کرتے ہیں، اور اتنا درود پاک بھیج جتنا لوگ اس دنیا میں تیرے ذکر سے غفلت کرتے ہیں، ان کی غفلت کے عوض بھی حضور پہ درود بھیج، اور ان کے ذکر کے عوض بھی حضور پہ درود بھیج۔ میرا یہ درود آقا علیہ السلام پہ پڑھنا اللہ کو پسند آ گیا، اور اس کی وجہ اس نے مجھے جنت میں اعزاز و اکرام سے نوازا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے فوری اٹھ کے امام شافعی کا رسالہ کتاب الام اٹھا کے دیکھی، اور اس کے اندر وہی درود پاک لکھا ہوا تھا جو خواب میں امام شافعی مجھے بتا گئے تھے۔ مختلف ائمہ نے مختلف صیغوں کے ساتھ درود پاک بھی برکات بیان کی۔ فقط اتنی کوئی حدیث لکھتا ہے کاتب، اور جہاں آقا علیہ السلام کا ذکر آتا وہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھ دیتا، ہر بار درود پاک لکھ دیتا ذکر حضور کے اسم پاک کے ساتھ۔ وفات ہو گئی، وفات کے بعد ان کے تلامذہ نے پوچھا اپنے، ان کے احباب نے، کیا بنا اللہ نے مجھے بخش دیا؟ کس وجہ سے بخشا؟ فقط حضور کے ہر بار نام لکھنے کے ساتھ جو میں درود پاک لکھتا تھا، اس کے باعث میری بخشش ہو گئی۔ میرا یہ درود آقا علیہ السلام پہ پڑھنا اللہ کو پسند آ گیا، اور اس کی وجہ اس نے مجھے جنت میں اعزاز و اکرام سے نوازا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے فوری اٹھ کے امام شافعی کا رسالہ کتاب الام اٹھا کے دیکھی، اور اس کے اندر وہی درود پاک لکھا ہوا تھا جو خواب میں امام شافعی مجھے بتا گئے تھے۔ مختلف ائمہ نے مختلف صیغوں کے ساتھ درود پاک بھی برکات بیان کی۔ فقط اتنی کوئی حدیث لکھتا ہے کاتب، اور جہاں آقا علیہ السلام کا ذکر آتا وہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھ دیتا، ہر بار درود پاک لکھ دیتا ذکر حضور کے اسم پاک کے ساتھ۔ وفات ہو گئی، وفات کے بعد ان کے تلامذہ نے پوچھا اپنے، ان کے احباب نے، کیا بنا اللہ نے مجھے بخش دیا؟ کس وجہ سے بخشا؟ فقط حضور کے ہر بار نام لکھنے کے ساتھ جو میں درود پاک لکھتا تھا، اس کے باعث میری بخشش ہو گئی۔